ٹونی چڑیا اپنے ہسبینڈ کی موت کے بعد بہت اکیلی ہو چکی تھی۔ گھر اور بار دونوں کا کام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی اکیلے سنبھالتے سنبھالتے وہ بہت تھک جاتی تھی۔ گرمی کے دن تھے، وہ اپنے بیٹے چوچو کو اپنے ساتھ لے کر گھر کا کچھ سامان خریدنے نکلی تھی۔ اسے گھر آتے آتے رات ہو گئی تھی۔ چوچو کا بھوک سے برا حال تھا، وہ بھوک کے مارے زور زور سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ ٹونی چڑیا کے لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ کسی طرح بھی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ٹونی چڑیا کو ایک سڑک کے قریب ایک پارک میں چھاؤں والا پیڑ نظر آیا۔ ٹونی چڑیا نے سوچا، اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے تھوڑا آرام کر لیتی ہوں اور چوچو کو بھی کچھ کھلا لیتی ہوں۔ جب یہ سو جائے گا تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ چوچو کو کچھ کھلاتے ہی ابھی تھوڑا وقت گزرا ہی تھا کہ اسے ایک بچے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری کوئی ماں نہیں ہے، کیا آپ میری ماں بنو گی؟ بولو نا، بنو گی نا میری ماں؟ ٹونی چڑیا گھبرا کر وہاں سے اٹھی۔ وہ چوچو کو لے کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے اڑنا شروع کر دیتی ہے اور وہ چڑیا ٹونی چڑیا کے گھر میں اسے ہر وقت دکھائی دینا شروع ہو گئی، کبھی بیڈ پر تو کبھی چوچو کے کمرے میں۔ ٹونی چڑیا کا خوف سے برا حال تھا، وہ چوچو کی دیکھ بھال بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ خوف سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ چوچو بھوک سے گھنٹوں روتا رہتا تھا اور ٹونی چڑیا کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ خاموش ہو کر کسی کمرے میں چپ کر بیٹھی رہتی تھی۔ تبھی وہاں پر وہ بچی آتی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ٹنٹنی چڑیا کا بھوت تھا، اور وہ کہتی ہے، مجھ سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، میں اپنے چھوٹے بھائی کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے ماں کو ہمیشہ کے لیے اس خوف سے آزاد کر دیا۔ میں ہوں وہ بچی جس کی وجہ سے میری ماں کا یہ حال ہو گیا تھا۔ میں کئی سال سے اس پیڑ پر اکیلی رہتی تھی، پر اس دن جب میں نے دیکھا کہ ایک ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے، میرا دل کیا کہ بس میں اب ان کے ساتھ رہوں، مجھے بھی وہ اسی طرح پیار کرے جیسے وہ اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اسی لیے میں اس رات ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تاکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ اب میں، میرا چھوٹا بھائی اور ماں ایک ساتھ رہیں گی۔ اب ہم گھر میں سکون سے رہتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی بھوک سے تڑپتا نہیں ہے کیونکہ اب میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔